خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 29۔ پوری بستی مشلوں کی روشنی سے جگمگا اٹھی تھی۔ بستی میں ہر طرف دف، تنبورے، عود، سنکھ اور برب بجنے لگے تھے، اور اسی خوشی اور موسیقی میں خینس اور ماروا کی شادی ہو گئی، اور ماروا سردار حریم کی حویلی سے خینس کے گھر میں آ گئی۔ شبرا اور مرجنا بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے۔ دوسرے روز صبح سویرے ہی خینس اور ماروا اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرجنا جب ان دونوں کے سامنے صبح کا کھانا لگا رہی تھی تو شبرا بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خینس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شبرا، میں اور ماروا آج یہاں سے رخصت ہو جائیں گی۔ ہم دونوں کی منزل ایک ترک قبیلہ ہے جو اس وقت سمرقند کے گرد و نواح میں ہمارا منتظر ہوگا۔ میرے بعد میری ساری جائیداد اور باغات کے تم مالک ہوگے، اور اس کی ساری آمدنی تم اپنے تصرف میں لا سکتے ہو۔ کوئی بھی تم سے جواب طلبی نہیں کرے گا۔ شبرا غمگین ہو گیا کہ تم دونوں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گی۔ خینس نے اس کی ہمت بندھائی، قبیلے میں اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو تو تم سردار حریم سے کہو، میں جاتے ہوئے اسے کہہ دوں گا، وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور میرے بعد تم دونوں کا خیال بھی رکھے گا۔ کیا تم ماروا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ تمہیں اگر وہاں کوئی کام ہے تو اسے ختم کر کے واپس آ جانا۔ نہیں بوڑھے شبرا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے اب وہیں رہیں گے۔ شبرا نے بڑی بے بسی سے ماروا کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور نرمی سے کہا، یہ ایک مجبوری ہے چچا، ہم دونوں میاں بیوی کو ہر حالت میں وہاں جانا چاہیے۔ کوئی بڑی بےتابی سے وہاں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں۔ خینس کھڑا ہو گیا، چلو میں ایک بار تمہیں اپنی زمین اور باغات دکھا دوں تاکہ میرے بعد تم اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کر سکو۔ شبرا اداس اور افسردہ سا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ خینس نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ شبرا کھڑا ہو گیا اور خینس اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ شبرا کو اپنی زمین اور باغات دکھا کر خینس واپس آیا اور گھوڑوں پر زینے کسنے کے بعد اس نے بروسا کے گھوڑے پر ماروا کو بٹھایا اور خود وہ اپنے گھوڑے کی باگیں تھام کر اپنے گھر سے نکلا۔ شبرا اور مرجینا دونوں نے انہیں بھیگی پلکوں کے ساتھ خدا حافظ کہا۔ خینس نے گلی میں کھڑے ہو کر سردار حریم کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد خرما نے دروازہ کھولا اور احتجاج کیا، تم دونوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں رک گئے؟ اندر آ جاؤ نا۔ اپنے گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خینس نے کہا، ہم دونوں جلدی میں ہیں، اندر آ کر ہمارا وقت بہت ضائع ہوگا، تم سردار کو یہیں بھیجو۔ خرما نے پریشانی سے پوچھا، کیا تم میاں بیوی کہیں جا رہے ہو؟ ہاں۔ کہاں اور کیوں؟ تم وقت ضائع کر رہی ہو خرما، جلدی کرو اور سردار کو لے آؤ۔ خرما اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سردار حریم آیا اور اس کے پیچھے پیچھے خرما بھی تھی۔ سردار حریم نے شکوے کے انداز میں کہا، تم دونوں باہر کیوں کھڑے ہو؟ خینس نے سر جھکا کر کہا، ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں سردار۔ حریم چونک پڑا، کہاں جا رہے ہو تم؟ ترک قبیلے کے سردار ارتبون کے پاس۔ حریم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم کہیں نہیں جا سکتے، اب تم بستی میں ہی رہو گے۔ یہ ایک مجبوری ہے سردار، خینس نے کہا۔ کوئی مجبوری نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چلو اندر آ جاؤ، دونوں اندر بیٹھو۔ اگر تم پسند کرو تو میں قبیلے کی سرداری سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور تمہیں بنی تمیم کا سردار بنا دیتا ہوں۔ بولو، اب بھی تم جانا پسند کرو گے؟ ہاں سردار، میں ضرور جاؤں گا، بنی تمیم کے سردار تم ہی رہو گے۔ پھر تم کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہے؟ اس کی کئی وجہیں ہیں، میں بھی تو سنوں گا۔ سردار، اول تو میرا گھر جہاں کبھی میری ماں، خالہ، بھائی اور بھاوج رہا کرتے تھے وہ خالی پڑا ہے۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ اس تکلیف دہ حالات میں میں یہاں پر سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ ماروا رونے لگی تھی۔ خینس کہتا رہا، ثانیتاً بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے وکی کی طرفداری کا اعلان کیا تھا، گو وہ اب تمہارے ہم خیال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی وکی کا ساتھ دے چکے تھے۔ اپنا گھر خالی دیکھ کر خود بخود میری ان کے خلاف نفرت بڑھتی جائے گی، اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے انتقام لینے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوں گا۔
اس طرح قبیلے میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی اور ایسے حالات میں پسند نہیں کرتا۔ ثانیتاً میں ترک سردار ارتبون سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے قبیلے میں ضرور آؤں گا۔ اب تم ہی بتاؤ سردار، کیا ایک مسلمان وعدہ کر کے اس سے پھر سکتا ہے؟ سردار حریم کا سر جھک گیا۔ تو تم ضرور جانا چاہتے ہو؟ ہاں سردار۔ خرما بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی اور آن کی آن میں بستی کو خبر ہو گئی کہ خینس اور ماروا ہمیشہ کے لیے قبیلے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ سردار حریم باہر نکلا اور خینس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بستی سے باہر چھوڑنے جاؤں گا۔ خینس نے گھوڑے کی باگ واپس لینا چاہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار؟ حریم کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ یہی میری خواہش ہے بیٹے، ضد نہ کرو۔ خینس حریم کی حالت دیکھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب خینس گھوڑے پر سوار آگے آگے تھا۔ اس کے گھوڑے کی باگ سردار حریم نے پکڑ رکھی تھی اور ان کے پیچھے ماروا گھوڑے پر سوار تھی۔ بستی کی عورتیں رو رو کر خینس اور ماروا کی رخصتی پر المیہ گیت گانے لگی تھیں۔ عورتوں اور لڑکیوں کی ہچکیاں صاف سنی جا سکتی تھیں۔ ابیتا بالابواب عداء کانما، تو دشمن کی اس طرح تاک لگاتا ہے جیسے اسادی بہکا سرم بمن الوحشی ترما، وحشی جانوروں کی جو چراگاہ کے شوقین ہوں۔ وما لنا بکاء ولکن کیہیجنا، ہم رونے کے عادی ہیں۔ علی ذکر طیب الخلائق والذکر، مگر اس کے اخلاق نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ وحدیث ذو ہوا مما، تیری باتیں بڑی نمرے دار ہوتی ہیں۔ یشتہی السامعون یؤذنا وزنا، کہ سننے والے کو بھائیں اور اچھی لگیں۔ جب بستی کے دروازے کے پاس آئے تو ایک لڑکی نے بڑی پرسوز بلکہ روتی اور بین کرتی آواز میں یہ شعر پڑھے، یا لیتا خسی مجاورو کا، کاش تیری جھونپڑی کے پاس میری جھونپڑی ہوتی۔ الخصا بداری تقر علینا، وہ جھونپڑی جس میں میری آنکھیں ٹھنڈی رہتی۔ خینا من الاجر والقمہ، بنسبت پختہ گھر کے بہتر ہے۔ خینس اور ماروا بستی کے دروازے سے باہر نکلے، اس حالت میں کہ سردار حریم نے اس کے گھوڑے کی باگیں تھام رکھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ بھی رو رہا تھا اور اپنے امامے سے آنسو بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ خینس نے دیکھا بستی کے دروازے سے باہر جارود بن مصب بستی کے بے شمار مردوں کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ بھی خینس کی رفاقت میں رو رہا تھا۔ خینس جب اس کے پاس سے گزرا تو جارود نے پر درد لہجے میں کہا، یا اخی انتا ذاہب، اے میرے بھائی تم جا رہے ہو۔ کافی کوی نوتعا من الجمر، گویا میں انگاروں سے داغا جا رہا ہوں۔ سردار حریم اور بستی کے بے شمار نوجوان انہیں بستی سے باہر ایک فرلانگ تک چھوڑنے آئے تھے۔ اس کے بعد خینس اور ماروا رخصت ہو گئے اور مشرق کی سمت وہ دونوں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ خینس اور ماروا فربار سے نکل کر بزدہ آئے اور نصب سے ہو کر کش کی طرف جانے لگے۔ شاہراہ کو چھوڑ کر وہ اس تنگ پگڈنڈی میں سے ہوئے جو قصبے کی طرف جاتی تھی، اور وہاں سے وہ سودار کے علاقے میں سے ہوتے ہوئے سمرقند کی طرف جانے والی شاہراہ پر چڑھ گئے۔ اب ان کے سامنے کش شہر دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کے آتش کدے اور مسجدوں کے بلند و بالا مینار اجنبی اور مسافروں کے لیے خوشی اور طرب کا پیغام تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ماروا نے تھکی تھکی آواز میں کہا، یہاں ذرا آرام کرنا چاہیے خینس، میں تھک چکی ہوں۔ خینس نے مسکرا کر پوچھا، اتنی جلدی؟ تم تو پہروں سفر کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ ماروا غمزدہ ہو گئی، پاؤں کٹ جانے کی وجہ سے میں ایک ٹانگ کو سہارے کے طور پر صحیح طرح سے رکاب میں نہیں جما سکتی، اس لیے تھک جاتی ہوں۔ خینس بھی اداس ہو گیا۔ ماروا کے ساتھ خینس اسی سرائے میں داخل ہوا جس کے باہر اس کا اور حرب کا ٹکراؤ باغر کے چچا زاد بھائی سرقوسا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے سرائے کے مالک سیرس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے کہا، کمرہ چاہیے۔ خینس کو دیکھتے ہی سیرس مسکرا دیا اور پھر اٹھا اور اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، طاقت کے دیوتا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرائے کا ایک کمرہ تو کیا، میرا سکونتی گھر تمہارے قیام کے لیے حاضر ہے، بولو کہاں ٹھہرو گے؟ سرائے میں۔ سیرس نے ماروا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ میری بیوی ہے۔
ओह, तुमने शादी कर ली। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। शायद तुम दोनों ही थके हुए हो। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो दोनों को एक आरामदाह कमरे में लाया और कमरे की हर चीज दिखाने के बाद उसने खैनस से पूछा, ताकत के देवता, क्या तुम किसी के ताक़ुब में निकले हो? नहीं, मैं अपने दुश्मनों से निमट चुका हूं। फिर कहां जाओगे? एक तुर्क कबीले की तलाश में समरकंद की तरफ जा रहा हूं। कितने दिन यहां क़ियाम करोगे? सिर्फ एक रात। आने वाली सुबह को मैं समरकंद की तरफ कूच कर चुका हूंगा। मैं तुम्हारे घोड़े तवेले में बांध देता हूं। हमारा खाना भी भिजवा दो। हां, अभी भिजवाता हूं। खैनस और मारवा ने सिर्फ एक रात सेरेज के सराय में क़ियाम किया। उस दौरान सेरेज ने उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और उनके लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया की। दूसरे रोज सुबह ही सुबह अपने सफर पर रवाना हो गए। अब वो शाहराह के दोनों जानिब सरदार अर्तबून के कारवां को बड़े गौर से तलाश कर रहे थे। उसी हालत में वो समरकंद में दाखिल हुए, मगर सरदार अर्तबून उन्हें कहीं दिखाई ना दिया। उन्होंने समरकंद में भी एक रात ठहर कर आराम किया और दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए। अब वो उस शाहराह पर जा रहे थे जो समरकंद से निकलकर ताशिकंद की तरफ जाती है। जब वो दोनों मंजिल पर मंजिल मारते हुए ताशिकंद की तरफ जाने वाली शाहराह के उस दोराहे पर आए जहां से एक रास्ता दाएं हाथ को निकलकर जमन शहर से होता हुआ कवाकंद और फिर वहां से आगे बढ़ता हुआ दरियाए सैमून के उस पार अस्कंद शहर की तरफ चला गया था, तो उन्हें इस दोराहे के करीब ही सरदार अर्तबून का कारवां दिखाई दिया। सैकड़ों नहीं, हजारों खैमे एक पहाड़ के दामन में लगे एक बहुत बड़े और बारौनक शहर का मंजर पेश कर रहे थे। जब वो कबीले में दाखिल हुए तो क्या बूढ़े और क्या बच्चे और औरतें सब उनके इस्तकबाल को निकल पड़े। सरदार अर्तबून की टांग भी अब ठीक हो चुकी थी और वो भी खैनस और मारवा के इस्तकबाल के लिए अपने खैमे से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसके पहलू में खतूना भी खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बड़ी बेताबी से उस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब खैनस उनके खैमे के सामने नमूदार होता। थोड़ी देर बाद खैनस और मारवा सरदार अर्तबून के खैमे के बाहर नमूदार हुए। खैनस अपने घोड़े की बागें पकड़े पैदल चल रहा था और मारवा घोड़े पर सवार थी। सरदार आगे बढ़ा और खैनस को गले लगाकर उसकी पेशानी और आंखें चूमने लगा। खतूना मारवा की तरफ बढ़ी और उसकी कटी हुई टांग देखकर वो चौंक पड़ी। उसने मारवा के चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। खतूना ने सहारा देकर उसे नीचे उतारा। वो बैसाखी का सहारा लेकर जब 2 कदम आगे बढ़ी तो सरदार अर्तबून का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गमजदा लहजे में पूछा, मेरी बेटी की टांग को क्या हुआ? मारवा सिसक सिसक कर रोने लगी। खतूना भी रो पड़ी थी। खैनस ने जवाब दिया, एक हादसे में कट गई थी सरदार। सरदार ने बड़ी हसरत से पूछा, कैसा हादसा, क्यों और कैसे पेश आया? सरदार बड़ा बेताब और परेशान दिखाई दे रहा था। मेरे दुश्मनों ने उसका पांव काट दिया है सरदार। क्या वो तुम्हारे कबीले की थी? हाँ सरदार। तुम्हें चाहिए था कि उनकी गर्दनें काट देती। मारवा ने खुद ही उन्हें अपनी तलवार से मौत की नींद सुला दिया था। खैनस ने कहा। बूढ़े अर्तबून ने मारवा को लिपटाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारी बेटी बहुत बहादुर और शुजा है। मारवा सरदार की छाती से लगी सिसकियां लेकर रो रही थी और सरदार उसे पुचकार कर चुप कराने की कोशिश कर रहा था। खतूना भी मारवा के पीछे खड़ी रो रही थी और अपने दोनों हाथ मारवा की पुश्त पर फेरते हुए उसे प्यार भी करती जा रही थी। मारवा को अपने साथ लिपटाए हुए सरदार अर्तबून अपने खैमे में दाखिल हुआ। खैनस और खतूना भी उसके पीछे पीछे खैमे में आ गए और सभी उन बेडोल और भद्दी भद्दी कुर्सियों पर बैठ गए जो खैमे के उस कमरे में पड़ी रहती थीं। खतूना ने मारवा को अपने पास बिठा लिया था और वो उसे चुप कराने में कामयाब हो चुकी थी। खतूना एक बार उठी और अपने कमरे में जाकर वो अंगूर के कई खोशे उठा लाई। बारीक मलमल के एक कपड़े की मदद से उसने शीशे की सुराही भरकर अंगूर का रस निकाला और अपने हाथ से खैनस और मारवा को पिलाने लगी। जब वो सुराही पकड़े उन दोनों को रस पिला रही थी तो सरदार अर्तबून खैनस की तरफ देखते हुए बोला, क्या अब तुम खतूना से शादी के लिए तैयार हो? खैनस के बजाय मारवा ने जवाब दिया, बिल्कुल तैयार है सरदार। खतूना ने सुराही जमीन पर रखकर भागना चाहा, मगर मारवा ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसे वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। अर्तबून ने फिर पूछा, कब तक? जवाब फिर मारवा ने दिया, आज ही सरदार। खतूना खड़ी कांप रही थी।
اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور چہرے پر شرم و حیا کا گہرا رنگ تھا، اور ارطبون کی نظریں بچا کر وہ بڑی منت کے انداز میں ماروا کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ماروا نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کا پکڑا ہوا بازو چھوڑا۔ سردار ارطبون اب ماروا سے مخاطب ہوا، کیا تمہاری شادی خینس کے ساتھ ہو چکی ہے بیٹی؟ ماروا نے گردن جھکا لی، ہاں سردار، میری اور خینس کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ ہماری شادی بنی تمیم کے سردار حریم نے کرائی ہے۔ سردار، اگر میں نے شادی میں پہل کر کے گستاخی کی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ ارطبون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ایسی کوئی بات نہیں بیٹی، خاتونہ کی نسبت تم خینس کی زیادہ حقدار ہو، اس کے علاوہ آج کے بعد تم مجھے سردار کہہ کر نہیں پکارو گی۔ ماروا کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی، میں آپ کی ممنون ہوں، اب میرے دل سے یہ احساس جاتا رہے گا کہ خینس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب آپ اور خاتونہ مجھے باپ اور بہن کی شکل میں مل گئے ہیں۔ ارطبون نے بڑی ہمدردی سے کہا، دل چھوٹا نہ کرو بیٹی، ترکوں کا یہ قبیلہ ہمارا ہی قبیلہ ہے، آج سے قبیلے کی ہر عورت اور مرد تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ ماروا کے چہرے پر ایسے جذبات بکھر گئے تھے گویا اس کے سامنے اچانک خوشیوں اور مسرتوں کی آبشار پھوٹ نکلے ہوں اور اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہو۔ سردار ارطبون نے خینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنی بستی میں گئے تھے؟ خینس جو ٹکٹکی باندھے کبھی ماروا اور کبھی خاتونہ کو دیکھ رہا تھا چونک پڑا، ہاں گیا تھا سردار۔ سردار وکی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ ہاں کیا تھا۔ تو پھر؟ تو سردار حریم میرے حق میں تھا، جس کی وجہ سے وکی کی نسبت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے، جن کی مدد سے میں نے وکی اور ان تمام لوگوں کی گردنیں کٹوا دیں جنہوں نے قتیبہ بن مسلم اور میرے گھر والوں کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ سردار ارطبون اٹھا، آتش دان کے پاس ہی ایک طرف چھوٹی سی ایک خوبصورت نوبت پڑی ہوئی تھی، ارطبون نے اس پر چوٹ لگائی۔ دوسرے ہی لمحے ایک جوان اندر آیا اور خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنا سر ایک بار خم کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا اور سردار کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ارطبون نے تحکمانہ انداز میں کہا، آج شام خینس بن یوسف اور خاتونہ کی شادی ہوگی، قبیلے والوں سے کہو کہ سارے انتظامات صرف 2 گھڑی میں مکمل کریں۔ اس جوان نے ایک بار پھر اپنی گردن خم کی اور واپس مڑتا ہوا بڑی تیزی سے چلا گیا۔ سردار ارطبون جب دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تو خینس نے پوچھا، نوتس کہاں ہے؟ وہ ریوڑ چرانے والے نوجوانوں کے ساتھ گیا ہوا ہے، میں نے اسے بہت منع کیا کہ تم ریوڑ کے ساتھ مت جایا کرو اور اپنے خیمے میں آرام کیا کرو، پر شاید اسے آرام دہ زندگی سے نفرت ہے۔ میں نے اسے ایک نیا اور آرام دہ خیمہ مہیا کیا ہوا ہے، مگر اس میں وہ بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ خینس مسکرا رہا تھا، تمہارا اندازہ درست ہے سردار، اسے بیکار زندگی سے نفرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے اور اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اگر تم کہو تو میں اسے کوئی جوان بھیج کر بلاؤں؟ خینس کوئی جواب دینے لگا تھا کہ خیمے کے دروازے کے پاس سے آواز آئی، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں سردار، میں خود ہی حاضر ہوں۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہاں بوڑھا نوتس کھڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور خینس سے گلے ملتے ہوئے اس نے پوچھا، کب آئے؟ خینس نے زور سے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ خینس سے علیحدہ ہو کر بوڑھا نوتس ماروا کی طرف بڑھا اور جب اس کی نظر اس کے کٹے ہوئے پاؤں پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، جن پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے پوچھا، بیٹی یہ تمہاری ٹانگ؟ ماروا کی گردن جھک گئی اور آنکھیں پھر نمناک ہو گئیں۔ خینس نے ہی اس کی جگہ جواب دیا، قبیلے میں میرے دشمنوں نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی ہے۔ نوتس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، کیسے ظالم لوگ ہیں جو معصوم اور خوبصورت پھولوں کو پاؤں تلے مسل دیتے ہیں۔ ماحول اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اور شاید اسی دباؤ کو کم کرنے کی خاطر خاتونہ اٹھی اور سب کے سامنے کھانے کے برتن رکھنے لگی۔ شام کے وقت جب سردار ارطبون کے قبیلے میں روشنی کی گئی تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضا کے اندر ہزاروں جلتے ہوئے الاؤ روشن کر دیے گئے ہوں۔ خینس اور خاتونہ کی شادی تھی نا، پورے قبیلے میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ عشاء سے پہلے ہی پہلے خینس اور خاتونہ کی شادی ہو گئی۔ سردار ارطبون مطمئن تھا اور قبیلے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح
قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا گیا، جن کی موجودگی میں ارطبون نے اپنی بجائے خینس کو قبیلے کا سردار بنایا۔ خینس نے بہترا منع کیا، مگر ارطبون نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ قبیلے کو اب مجھ جیسے بوڑھے کے بجائے ایک طاقتور اور جوان سردار کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قبیلے نے کوچ کیا۔ سب سے آگے خینس اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں طرف ماروا اور بائیں جانب قتونہ کے گھوڑے تھے۔ قتونہ کے بائیں جانب سردار ارطبون تھا، اور پھر ان کے دائیں بائیں اور پیچھے بے شمار مسلح جوان تھے، جس کے پیچھے قبیلے کے انگنت ریوڑ تھے، اور ان کے پیچھے عورتیں اور سامان سے لدی ہوئی خچریں، اور آخر میں پھر سینکڑوں مسلح جوان تھے۔ جب وہ تاشقند کے راستے میں آنے والے ایک شہر بناکت سے صرف چند میل دور تھے تو سامنے ایک بہت بڑا کاروان دکھائی دیا جو ایک کھلے میدان میں خیمہ زن تھا۔ جب خینس کا کاروان اس کاروان سے ذرا نزدیک ہوا تو اس کاروان سے چند جوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھوں میں سرخ جھنڈے تھے۔ جب وہ خینس کے پاس آئے تو ان میں سے ایک جوان نے چلا کر پوچھا، کیا یہ کاروان ترک سردار ارطبون کا ہے؟ خینس اس جوان کا گہری نگاہ سے جائزہ لیتا ہوا بولا، تمہارا اندازہ درست ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ ہم انتقام چاہتے ہیں۔ کیسا انتقام؟ پچھلی بار جب اس کا اور ہمارا قبیلہ لڑنے کے لیے آمنے سامنے آئے تھے تو اس کے قبیلے میں ایک اجنبی آ گیا تھا جس نے ہمارے 4 آدمی قتل کر دیے تھے، اور اس کی وجہ سے لڑائی ٹل گئی تھی۔ خینس نے اپنا چہرہ رومال سے ڈھانپ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکے تھے۔ اپنی آہنی زنجیر ہاتھ میں لیتے ہوئے خینس نے کہا، اگر وہ جوان پھر نمودار ہوا تو؟ اس بار ہم نے اس کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کیا بندوبست کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہمیں بزم جان شہر سے ایک صفدی پہلوان کو اپنے کارواں میں شامل کر لیا ہے، اور وہ ایسا پہلوان ہے جو اس اجنبی کو ختم کر دے گا۔ اگر اس اجنبی نے تمہارے پہلوان کو ختم کر دیا تو پھر؟ یہ ناممکن ہے۔ تمہارے سردار کا نام کیا ہے؟ خینس نے پوچھا۔ اس کا نام تھیریس ہے۔ وہ بوڑھا ہے یا جوان؟ وہ جوان اور طاقتور ہے۔ ہمارا پہلا سردار جو اس سردار کا باپ تھا وہ مر چکا ہے۔ اسے کہنا لڑائی سے باز رہے، لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ خینس نے کہا، اس بار لڑائی نہیں ٹل سکتی۔ پہلے لڑائی کی ایک وجہ تھی، جبکہ اب 2 ہو گئی ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ ہمیں دکھ ہے کہ ارطبون کا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو اگر خراسان کے نئے گورنر کو یہ خبر ہو گئی کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہو تو وہ تمہارے خلاف لشکر کشی کرے گا اور تمہارے سارے قبیلے کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ یہ ہم بعد میں سوچیں گے کہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ سردار ارطبون کون ہے؟ خینس نے زنجیر کھول لی اور اپنا گھوڑا اس جوان کے قریب لے گیا۔ میں ہی اس قبیلے کا سردار ہوں۔ سردار ارطبون نے اپنی جگہ مجھے ترک قبیلے کا سردار بنا دیا ہے۔ خینس نے نقاب اتار دیا، وہی نوارد جس نے پچھلی بار تمہارے 4 جوان قتل کر دیے تھے۔ تو پھر سنو ترکوں کے سردار، میں اپنے سردار کی طرف سے تمہارے قبیلے کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ خینس نے اپنی زنجیر فضا میں لہرائی، اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ وہ سب چلے گئے تو خینس نے زنجیر زین سے باندھی اور اپنی تلوار کھینچ کر اسے فضا میں بلند کرتے ہوئے وہ زور سے چلایا، خیمے نصب کر دیے جائیں، جنگ کی نوبتیں پیٹ دی جائیں، اور جنگی نغمے بکھیرنے والے شنک پھونک دیے جائیں۔ ترک مشینی انداز میں کام کرنے لگے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے خیموں کا شہر آباد کر دیا۔ اس کے بعد سارے مسلح جوان خیموں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ خینس نے ان کی صفیں درست کیں، کچھ جوانوں کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت پر مامور کر دیا، اور جب وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنی صفوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو قبیلے کے خیموں میں سے کئی نوبتیں خوفناک آوازوں کے ساتھ بج اٹھیں اور شنکھ رمزیہ نغمے بکھیرنے لگے۔ خینس نے تلوار کے اشارے سے چند جوانوں کو اپنے پاس آنے کو کہا، اور ان کے ساتھ وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا صفدی قبیلے کے پاس آیا اور قریب آ کر بلند آواز میں کہا، تمہارا سردار تھیرس کہاں ہے؟ ان کی صفوں میں سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آ کر ایک جوان کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھا، کیا تم ہی سردار تھیرس ہو؟ اس نے تائید کی، ہاں۔ کیا ہمارے تمہارے درمیان جنگ ٹل نہیں سکتی؟ خینس نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، آج ہماری اور تمہاری جنگ ناگزیر ہے۔ تو پھر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو۔
कैसा मुआहिदा? मैं अपने कबीले की तरफ से मैदान में उतरूंगा, तुम भी अपना बेहतरीन ताकतवर और जंग का माहिर जवान मैदान में उतारो। अगर वो मुझे हरा गया तो हम तुम्हारे मजहब में आकर आतिश परस्त हो जाएंगे, और अगर मैं उससे जीत गया तो तुम सब इस्लाम कबूल कर लोगे। इस तरह सारा कबीला आपस में टकराने से बच जाएगा और नुकसान कम होगा। क्या तुम उसे कबूल करते हो? थेरस ने जरा सोचकर जवाब दिया, हमें मंजूर है। खैनस ने अपना घोड़ा पीछे हटाया और फिर उसे सफदी लश्कर के सफों के साथ साथ दौड़ाते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो, मेरा नाम खैनस बिन यूसुफ है। मैं वही जवान हूं जिसे खुरासान के गैर मुस्लिम भेड़िया और ताकत का देवता कहकर पुकारते हैं। मैं नहीं चाहता कि दोनों कबीले आपस में टकराकर नाहक खून बहाएं। तुम्हारे सरदार थेरस ने मेरे साथ वादा किया है कि मैदान में मेरे मुकाबले पर तुम्हारे कबीले का सबसे ताकतवर और जंगी फनून में माहिर जवान उतरेगा। अगर उसने मुझे हरा दिया तो हमारा कबीला आतिश परस्त हो जाएगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा सारा कबीला मुसलमान हो जाएगा। क्या तुम लोग उससे मुत्तफिक हो? सफदी लश्कर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं, हमें मंजूर है, हमें यह मुआहिदा कबूल है। खैनस अपने साथियों के साथ वापस अपने लश्कर में आया और अर्तबून से कहा, दुश्मन के लश्कर में एक ऐसा बीज बो आया हूं जो उनके हक में मुहलक साबित होगा। अर्तबून ने जुस्तुजू से कहा, क्या कहा तुमने? अभी मैदान में मेरे मुकाबले में एक सफदी जवान उतरेगा। मैं सफदी सरदार से मुआहिदा करके आया हूं कि अगर मैं हार गया तो मेरा कबीला आतिश परस्त हो जाएगा, और अगर मैं जीत गया तो सारे सफदी मुसलमान हो जाएंगे। ये बात मैं सफदी लश्कर के हर सिपाही के कान में भी डाल आया हूं। मुझसे हारने के बाद अगर सफदी अपने वादे से फिरकर हम पर हमला आवर हुए तो उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो वादे की पाबंदी करने पर बजिद हो जाएंगे। इस तरह उनका कबीला दो हिस्सों में बंट जाएगा, और मैं सफदियों को बिखेर कर बकरी के रेवड़ की तरह हाँक कर रख दूंगा। अर्तबून मुस्कुरा रहा था, तुम्हारा यह कदम वाकई हमारे हक में फायदेमंद और सफदियों के लिए तबाहकुन होगा। खैनस वहां से हटकर अपने लश्कर की सफों का जायजा लेने लगा। सफदियों की तरफ से बज़्म-ए-जान का वही पहलवान मैदान में उतरा जिसका जिक्र थोड़ी देर कबल सफदी खैनस से करके गए थे। वो मैदान के वस्त में आकर अपनी तलवार फजा में बुलंद करके थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर अपना घोड़ा गोल चक्कर में घुमाने लगा। अपनी सफें दुरुस्त करने के बाद खैनस फिर अर्तबून के पास आया। मारवा और कतूना भी वहीं खड़ी थीं। खैनस ने अर्तबून से कहा, सरदार, मैं मैदान में जाता हूं, मेरे लिए दुआ करना। अर्तबून ने एतराज किया, अब तुम कबीले के सरदार हो, मुझे तुम सरदार कहकर क्यों मुखातिब करते हो? खैनस मुस्कुरा दिया, बेशक मैं कबीले का सरदार हूं, मगर मेरी निगाहों में फिर भी असल सरदार आप ही हैं, इसलिए आपको मैं इसी तरह मुखातिब करूंगा। अर्तबून खैनस के पास आया और उसका शाना थपथपाकर उसे रुखसत किया। उससे रुखसत होकर खैनस मारवा और कतूना के पास आया। तीनों में से कोई भी ना बोला और आंखों ही आंखों में सब कुछ कह गए। उन दोनों ने भी दुआएं देते हुए खैनस को रुखसत किया। खैनस अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आया और उस सफदी जवान के पास आकर रुक गया। उसने भी गोल चक्कर में घोड़ा दौड़ाना बंद कर दिया और खैनस के पास आया और अपनी तलवार हिलाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन हो तुम? खैनस भी अपनी जंजीर और ढाल संभाल चुका था। मेरा नाम खैनस बिन यूसुफ है और मैं अरब हूं। उसके बाद खैनस जब थोड़ी देर खामोश रहा तो उस सफदी ने पूछा, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा? खैनस ने लापरवाही से जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। सफदी गुस्से में सुर्ख हो गया। वो अब खैनस के गिर्द अपना घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दौड़ाने लगा था। शायद वो हमला करने को पर तोड़ रहा था। खैनस भी तैयार खड़ा था और उसकी जंजीर सफदी के इस्तेकबाल को उसके हाथ में थी। दफतन ही सफदी बेवकूफ रीछ की तरह खैनस पर हमला आवर हुआ और तलवार खैनस के सर पर लहराकर फिर उसे चकमा देकर उसे खैनस के बाएं पहलू पर गिराना चाहा, लेकिन वो हैरान हो गया। खैनस बड़ी फुर्ती से उसके वार को रोक चुका था। फिर उसने अपना घोड़ा पीछे हटाकर उसकी बागें खींची। घोड़ा अपने दोनों अगले पांव उठाकर हिनहिनाया। उसी लम्हे खैनस ने एड़ लगाई, घोड़े ने एक जस्त लगाई और फिर हमला आवर हुआ। जंजीर घुमाकर खैनस ने वार किया था। सफदी अपना आप तो बचा गया था, मगर अपने घोड़े को महफूज न कर सका। भारी भरकम जंजीर का सनसनाता हुआ वार घोड़े की पीठ पर पड़ा। सफदी का घोड़ा हिनहिनाया और बल खाता हुआ जमीन पर गिर गया।
لیکن وہ جلد ہی اٹھ کر مقابلے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس کا گھوڑا بیکار ہو چکا تھا۔ ترک زور زور سے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ان میں ماروا، قتونہ، ارتبون اور نوتس کی آوازیں نمایاں تھیں۔ خینس بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور زنجیر کو پتھریلی زمین پر گھسیٹتا ہوا وہ صفدی کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے کہا، تم میرے وار کی سختی اور میری طاقت کا اندازہ لگا چکے ہو۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم اپنی شکست تسلیم کر لو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ بصورت دیگر اس پتھریلی سرزمین پر تمہاری لاش پڑی ہوگی اور کوئی اس پر بین کرنے اور رونے والا نہ ہوگا۔ صفدی نے دانت پیس کر کہا، تم بکتے ہو، ایسی منحوس بات چیت مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ صفدی پھر خینس پر اندھا دھند حملے کرنے لگا تھا، مگر وہ خینس کو کوئی گزن نہ پہنچا سکا۔ تھوڑی دیر تک خینس اس کے حملے روک کر اسے زور آزمائی کرنے کا موقع دیتا رہا۔ پھر اس نے زنجیر اٹھائی اور حملہ آور ہوا۔ زنجیر کے پہلے وار میں صفدی کی ڈھال پھٹ گئی تھی۔ دوسرا وار اس کے سر پر پڑا اور اس کا لوہے کا بھاری خود اس کے سر میں اس طرح گھس گیا جس طرح کوئی آہنی برتن موم کے ڈھیر میں دبا دیا جائے۔ صفدی تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ صفدی سردار تھیرس نے جب یہ عالم دیکھا تو اس نے معاہدے کا احترام کیے بغیر ترکوں پر عام حملے کا حکم دے دیا۔ ترک لشکر پہلے ہی تیار تھے۔ پہاڑوں کے درمیان اس پتھریلے میدان میں دونوں لشکر ٹکرائے اور بڑے بڑے پتھر انسانی خون سے رنگین ہونے لگے۔ عین اس وقت جب کہ جنگ زوروں پر تھی، صفدی قبیلے کے کچھ لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں لڑنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جہاں خینس لڑ رہا تھا وہاں بھی کچھ صفدی جوانوں نے اپنے صفدی بھائیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ خینس نے چلا کر ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ ان میں سے ایک جوان نے جواب دیا، ہم تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر پابند ہیں۔ تم واقعی طاقت کے دیوتا ہو، تمہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ معاہدے کے مطابق ہم لوگ مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ خینس نے پھر اونچی آواز میں انہیں مخاطب کیا، تم سب لوگ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹو اور میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں تم سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لوگ ترک قبیلے سے آ ملے اور جو معاہدے سے پھرے تھے وہ قتل ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد جنگ ختم ہو گئی۔ سردار تھیرس اپنے ایک صفدی بھائی کے ہاتھوں ہی قتل ہو گیا۔ جنگ کے میدان میں کھڑے کھڑے ہی خینس نے صفدی جوانوں سے کہا کہ وہ اپنے سارے خیمے اکھاڑ کر ترک قبیلے میں آ جائیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے آئیں۔ صفدی خوش تھے اور بھاگتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ خینس اپنے خیموں میں لشکر کے ساتھ واپس آیا اور اس کے خیمے کے باہر ارتبون، ماروا اور قتونہ اس کے استقبال کو کھڑے تھے۔ خینس نے ارتبون کو جنگ میں حصہ لیتے ہوئے روک دیا تھا۔ وہ جب ارتبون کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا تو ارتبون آگے بڑھا اور خینس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جو غیر مسلم تمہیں طاقت کا دیوتا کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ یقیناً تم ایک چٹان ہو جسے اس کی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تمہارے طریقہ جنگ سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ کاش تم کسی جرار لشکر کے جرنیل ہوتے یا کسی مملکت کی افواج کے سالار اعظم۔ میں تمہیں فتح کی اس خوشی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ماروا اور قتونہ دونوں مسکرا رہی تھیں۔ باری باری ان دونوں نے فتح کی مبارکباد دی۔ وہ شاید اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا کہ اتنے میں ترک عورتیں دف، پیتل کے تھال اور قسم قسم کے گھریلو ساز بجاتی ہوئی آئیں اور خینس، ارتبون، ماروا اور قتونہ کے گرد گول دائرہ بنا کر اپنی سریلی اور شیریں آواز میں گانے لگیں، سردار خینس کو ہمارا سلام، طاقت کے دیوتا کو ہمارا سلام۔ اے عرب نوجوان، تو اجنبی بن کر اس کاروان میں داخل ہوا اور قبیلے کی حسین ترین لڑکی جو ایک فاتح سردار کی بیٹی ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ اے دو حسیناؤں کا دل جیتنے والے جوان، تمہیں تمہاری فتح مبارک ہو۔ ہم خوش ہیں کہ قبیلے کی عورتیں اب تمہاری حفاظت میں بدخشان سے اسیب جان تک سفر کیا کریں گی۔ تمہاری موجودگی میں ہمارے راستے محفوظ ہوں گے اور دشمن ہم سے ٹکراتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ تو میدان جنگ میں جب اپنی زنجیر ہلاتا ہے تو وقت رک جاتا ہے اور فضا تیرے حملوں کی خوبصورتی پر مسکرا دیتی ہے۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے شاہین، تو ہمیشہ زندہ رہے۔ صفدی اپنے سارے سامان اور ریوڑ کے ساتھ آ رہے تھے، لہذا عورتیں خاموش ہو گئیں۔ صفدی جب ترک قبیلے کے پاس آئے تو ان کا بڑی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ خینس نے خود آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ پڑاؤ کرتے وقت ان کے خیمے کہاں کہاں پر ہوں گے اور ریوڑ کدھر باندھے جائیں گے۔ دونوں قبیلوں کے مل جانے پر اب خینس کسی بھی لڑائی کے موقع پر 15,000 جوان میدان میں لا سکتا تھا۔ اس کے بعد ترکوں اور صفدیوں پر مشتمل اس عظیم کاروان نے کوچ کیا۔ خینس، ماروا، قتونہ اور ارتبون آگے آگے تھے
اور خچروں پر سوار عورتیں دف بجا بجا کر پھر خوشی کے گیت گانے لگی تھیں۔ کارواں ایک روز تاشقند شہر سے باہر دریائے یہون کے کنارے میلوں کے رقبے میں پھیلے ہوئے ایک کھلے میدان میں فروکش ہوا، جس میں گھاس کی بہتات تھی، اور دریائے یہون کی پانی کے علاوہ اس میدان میں میٹھے پانی کے چشمے بھی تھے، جس کے باعث وہاں اتنی گھاس تھی جو کئی روز تک کام دے سکتی تھی۔ میدان کے ایک طرف خیمے نصب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں قبیلوں کے متحد ہو جانے کی وجہ سے جب سارے خیمے نصب ہوئے تو وہ کئی میل دور دور تک پھیل گئے تھے، اور پہاڑوں کے پس منظر میں گھاس کا یہ میدان جس میں رنگ برنگی خیمے نصب کیے گئے تھے کوئی الف لیلوی شہر دکھائی دے رہا تھا۔ جب سارے خیمے نصب ہو گئے تو خینس گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے کارواں کا ایک چکر لگایا اور لوگوں کی تکالیف بیان کی۔ جس کسی نے کوئی شکایت پیش کی وہ موقع پر ہی رفع کر دی گئی، اور کارواں میں عام اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی سلسلے میں سردار سے ملنا چاہے تو وہ ہر وقت اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ کارواں کے سب مرد اور عورتیں، کیا ترک کیا صفدی، سب اپنے سردار خینس بن یوسف کے حق میں نعرے لگانے لگے اور اس کی تعریف میں گانے لگے تھے۔ دوسرے روز خینس اپنے خیمے میں ماروا خطونہ اور ارتبون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ترک جوان نے جو سردار ارتبون کے دور میں بھی حاجب کے فرائض انجام دیا کرتا تھا، خیمے کے دروازے پر آ کر کہا، سردار، خراسان کے گورنر کی طرف سے چند جوان آئے ہیں اور تمہیں ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں خیمے سے باہر بٹھا دیا ہے۔ خینس اٹھ کر باہر آ گیا، اس کے پیچھے پیچھے ارتبون بھی تھا۔ خیمے سے باہر جو سپاہی بیٹھے ہوئے تھے خینس کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ خینس اور ارتبون جب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک جوان نے کہا، اے خوفناک شاہین والے نوجوان، خراسان کے گورنر سعید بن عبدالعزیز نے تمہیں مرو میں طلب کیا ہے۔ خینس نے کندھے پر بیٹھے ہوئے اپنے شاہین کو اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیوں بلایا ہے مجھے؟ ہمیں وجہ کا علم نہیں، تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تم پر بے حد خوش ہے اور تمہارا نام بڑی عزت و احترام سے لیتا ہے۔ یقیناً وہ تم سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہوگا یا تمہیں کوئی اہم عہدہ سونپنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال ہم تمہیں یقین اور تفصیل سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ خینس کھڑا ہو گیا، گورنر کا پیغام لے کر آنے والے نوجوانوں، میں والی خراسان کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اس نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا، ہم تمہارے مشکور ہیں، تم نے ہماری عزت افزائی کی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے پینے، رہائش اور آرام کا بندوبست کر لوں۔ کل صبح ہی صبح میں تمہارے ساتھ مرو کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ خینس نے حاجب سے ان 6 سپاہیوں کی رہائش اور کھانے کا انتظام کرنے کو کہا اور خود ارتبون کے ساتھ دوبارہ ماروا اور خطونہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماروا نے کسی قدر پریشانی سے پوچھا، کیوں آئے ہیں سپاہی؟ خراسان کے گورنر نے مجھے مرو میں طلب کیا ہے۔ خطونہ فکر مند ہو گئی، کیوں بلوایا ہے؟ صحیح وجہ کا ابھی کوئی پتہ نہیں، سپاہی تو صرف مجھے لینے آئے ہیں۔ سردار ارتبون نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے کہا، میں یہیں بیٹھے بیٹھے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ خراسان کے گورنر نے تمہیں کیوں بلوایا ہے۔ تو پھر بتاؤ سردار۔ وہ تمہیں اپنی افواج کا سپہ سالار مقرر کرے گا۔ کیا مجھے اس عہدے کو قبول کر لینا چاہیے؟ خینس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ تم تو میرے حق میں دعا مانگا کرتے تھے کہ کاش تم کسی جرار لشکر کے جرنیل یا کسی مملکت کی افواج کے سپہ سالار ہوتے۔ اب میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ترک اور صفدیوں کے مل جانے کے بعد تم 15,000 مسلح جوانوں کے سردار اور سپہ سالار ہو۔ کیا یہ کم ہے؟ میں اب تمہیں کہیں نہ جانے دوں گا۔ تمہارے بغیر یہ دونوں قبیلے تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ ماروا اور خطونہ نے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر شروع کر دی۔ پھر ماروا اپنے اور خطونہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بولی، آپ بے شک مرو چلے جائیں کیونکہ گورنر نے آپ کو طلب کیا ہے، پر آپ ایسی کوئی پیشکش قبول نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو یہ کاروان چھوڑ کر کہیں اور رہنا پڑے۔ ارتبون نے مسکرا دیا، دیکھا یہ دونوں بھی میری تائید کرتی ہیں۔ خینس نے ہنس دیا اور خطونہ سے کہا، مجھے تم دونوں کا مشورہ منظور ہے، اب اٹھو اور کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ ماروا اور خطونہ دونوں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں اور کھانے کا انتظام کرنے لگیں۔ اپنے کاروان سے نکل کر خینس ان 6 سپاہیوں کے ساتھ سمرقند آیا اور کش اور تیرم سے ہوتا ہوا وہ بلخ کے راستے ایک روز دوپہر سے ذرا قبل مرو میں داخل ہو رہا تھا۔ گورنر کے محل میں داخل ہونے کے بعد اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا کہ وہ اندر طلب کر لیا گیا۔
ایک کھلے کشادہ اور جنگلی درندوں کی کھالوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں سے آراستہ کمرے میں وہ داخل ہوا۔ اندر خراسان کا گورنر سعید بن عبدالعزیز تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھا اور آگے بڑھ کر خینس سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ انگور اور انار کے تازہ رس سے خینس کی توازے کرنے کے بعد گورنر خراسان سعید بن عبدالعزیز نے خینس سے پوچھا، جانتے ہو کیوں میں نے تمہیں یہاں طلب کیا ہے؟ خینس نے مسکرا کر کہا، غیب کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا، پھر بھی تمہارا اندازہ تو کچھ کہتا ہوگا۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، لہذا مجھ سے کوئی خدمت ہی لی جا سکتی ہے۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے، میں تمہیں ایک عہدہ سونپنا چاہتا ہوں۔ کیسا عہدہ امیر؟ خراسان کی فوج کا سپہ سالار۔ خینس نے جب کوئی جواب نہ دیا تو سعید بن عبدالعزیز نے پوچھا، کیا سوچتے ہو خینس؟ سیدی، میں یہ عہدہ سنبھالنے سے قاصر ہوں۔ سعید اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ تم اس عہدے پر خوش نہیں؟ نہیں سردار۔ وجہ؟ کیا تم مجھے ناپسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں سردار۔ پھر تمہیں کیا عذر ہے جو تم اس عظیم عہدے سے انکار کر رہے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ میری ضرورت آپ کو صرف جنگ میں پیش آئے گی تو کیا آپ اس کی تائید کریں گے؟ بالکل، میں اس کی تائید کروں گا۔ تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی دشمن کے خلاف اٹھے، میں 15,000 آزمودہ کار فنون سپاہ میں خوب منجے ہوئے جوان لے کر آپ کی افواج سے آ ملوں گا۔ وہ کس طرح؟ ایک ترک قبیلے کا سردار جس کا نام ارتبون ہے، کسی زمانے میں میرا دوست اور محسن تھا۔ وہ خانہ بدوش ہیں اور گرمیوں میں بدخشان سے اسیب جان کی طرف اور سردیوں میں اسیب جان سے بدخشان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس سردار نے اپنی لڑکی سے میری شادی کر دی ہے اور مجھے قبیلے کا سردار بنا دیا ہے۔ اسی دوران ہمارا سامنا صفدیوں کے ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہو گیا تھا اور میری حکمت عملی سے وہ صفدی قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اب میں دونوں قبیلوں کا سردار ہوں اور میرے پاس اب 15,000 آزمودہ کار سپاہی ہیں جنہیں میں کسی بھی وقت میدان میں لا سکتا ہوں۔ آپ کو جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے، میں اپنے اس 15,000 کے لشکر کو لے کر آپ کی افواج سے آ ملوں گا، اور اس وقت جو بھی جیسی بھی خدمت آپ مجھ سے لیں گے میں انکار کرنے کی جرات نہیں کروں گا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں بے حد خوش ہوں۔ اس طرح ہمیں اپنی فوج کے علاوہ 15,000 جوانوں کا تربیت یافتہ ایک اور لشکر مل جائے گا، اور چونکہ ان نوجوانوں نے تم سے تربیت لی ہوگی لہذا میں ان پر زیادہ بھروسہ کر سکوں گا۔ میں آپ کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جس وقت بھی آپ مجھے بلائیں گے یا آپ کو میری ضرورت پیش آئے گی میں آپ سے ملوں گا۔ خینس نے کہا، مجھے یہ تمہارا فیصلہ منظور ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا تقاضا ختم ہو گیا۔ ہاں، وہ اب ختم سمجھو۔ اب مجھے یہ بتاؤ تم ان دنوں کہاں رہ رہے ہو؟ میں آج کل اسی ترک اور صفدی قبیلے میں ہوں۔ وہ آج کل کہاں ہے؟ تاشقند شہر سے باہر دونوں قبیلے فروکش ہیں۔ وہ اس وقت تک وہیں رہیں گے جب تک میں واپس لوٹ کر نہیں جاتا۔ اپنی بستی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا؟ نہیں سردار، میں بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ تمہیں کسی معاملے میں میری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں امیر۔ بستی کے سردار کے ساتھ جو تمہارا جھگڑا تھا اگر وہ بدستور چل رہا ہے تو کہو، میں اس سردار کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں ان سے نمٹ چکا ہوں حضور۔ سردار نے میرے خلاف کئی تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ اس کے کئی بدماش ساتھی میری تلوار کا نشانہ بن گئے۔ تم کتنے دن یہاں قیام کر سکتے ہو؟ میں کل لوٹ کر جانا چاہتا ہوں۔ سعید بن عبدالعزیز کھڑا ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، آج تم میرے ہاں مہمان ہوگی۔ دونوں اس کمرے سے نکل کر عمارت کے دوسرے حصے کی طرف چلے گئے۔ مرو سے تاشقند کی طرف واپس جاتے ہوئے خینس نے ایک رات تیرمس میں قیام کیا اور دوسرے روز وہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ وہی تھا، تیرمس سے کش، وہاں سے سمرقند اور پھر تاشقند۔ تیرمس اور کش کے درمیان پہاڑی سلسلے میں وہ اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑاتا جا رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک بھگی جاتی ہوئی دکھائی دی جس میں 4 تنومن خچریں جتی ہوئی تھیں۔ بھگی خاصی اونچی اور بڑی تھی اور چاروں طرف سے بند تھی۔ خینس پہچان گیا
بھگی والا سماک تھا، جس کے بیٹے بروسا کو اس نے بستی کے میدان میں قتل کر دیا تھا۔ خینس کو خطرے کی بو آنے لگی تھی۔ زنجیر کھول کر اس نے اپنے کندھے پر رکھ لی، دوسرے کندھے پر بیٹھے ہوئے شاہین کے سر پر انگلی مارتے ہوئے اسے مستعد کر دیا اور اپنی ڈھال بھی سنبھال لی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سماک نے چاروں خچروں کو بھگی سے علیحدہ کر دیا اور خود بھگی کے اگلے حصے میں اندر گھس گیا، حالانکہ پہلے وہ باہر بیٹھ کر خچروں کو ہانک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھگی کے اوپر کا کپڑا جس نے بھگی کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا ہٹ گیا۔ جو ہی بھگی کے اوپر کا سیاہ کپڑا ہٹا، خینس نے دیکھا بھگی اصل میں لوہے کی مضبوط سلاخوں کا ایک پنجرا تھا، جس کے اندر ایک جوان اور صحت مند شیر بند تھا۔ خینس کے کانوں میں سماک کے وہ الفاظ گونج گئے جو اس نے بستی کے میدان میں سردار حریم سے کہے تھے۔ خینس کے مقابلے سے اگر کسی کو محفوظ ہونا ہو تو اس کا مقابلہ کسی خونی اور بھوکے درندے سے ہونا چاہیے۔ خینس نے کچھ سوچا اور گھوڑے سے نیچے کود کر اپنی ڈھال اور زنجیر سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ دفتن ہی لوہے کے اس پنجرے کا دروازہ کھلا اور وہ بھوکا شیر غراتا ہوا باہر نکل آیا۔ زمین پر آتے ہی وہ دہاڑا۔ خینس کا گھوڑا اور بھگی کی چاروں خچریں بدک کر بھاگ گئیں۔ شیر ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا اور غرا کر وہ خینس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ خینس اگر چاہتا تو اس کے پاس وقت تھا اور اپنے شاہین کو شیر پر چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شاید وہ خود شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تاہم شاہین اپنے پر پھڑپھڑا رہا تھا اور اس کی آنکھیں پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو چکی تھیں۔ خینس اپنی زنجیر اور ڈھال سنبھالے ذرا سا جھک کر اس بھوکے درندے کی ہر حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ایک لخت ہی شیر نے خینس کے اوپر ایک لمبی جست لگائی۔ خینس تیر کی طرح ایک طرف ہٹ گیا۔ شیر ذرا آگے جا کر گرا۔ خینس نے اس پر زنجیر سے وار کرنا چاہا، مگر شیر نے اسے موقع ہی نہ دیا اور وہ فوراً ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پھر ہلکے ہلکے چکر لگا کر غرا رہا تھا۔ خینس نے اپنی ڈھال اب دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کر لی تھی۔ شیر نے جب دوسری بار اس پر چھلانگ لگائی تو خینس نے اس کے دونوں پنجوں اور چھاتی کو اپنی ڈھال پر لے لیا اور پوری قوت سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ خینس اب کافی مستعد دکھائی دے رہا تھا۔ شیر جو ہی پیچھے گرا، خینس نے ڈھال پھینک دی، دونوں ہاتھوں سے زنجیر گھما کر اس زور سے شیر کی پشت پر ماری کہ اس کی پسلی کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ شیر زمین پر ہی گرا اور ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح پھڑپھڑایا اور اس قدر زور سے دہاڑا کہ فضائیں لرز گئیں۔ شیر شاید اب اٹھنے کے قابل نہ رہا تھا، کیونکہ زنجیر سے مار کھانے کے بعد اس نے اپنے پاؤں جما کر ایک بار اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ خینس نے وقت ضائع نہ کیا، دوبارہ اس نے زنجیر گھمائی اور شیر کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر پھٹ گیا اور چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا، شاید اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ درندہ سسکتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ خینس نے اس کے پیٹ پر پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر لگائی اور اپنی خونالود زنجیر گھسیٹتا ہوا وہ بھگی کی طرف گیا۔ جس پنجرے کے اندر شیر بند تھا، اس سے آگے ایک چھوٹا لوہے کا پنجرا اور تھا جس میں سماک چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ خینس اس سے قریب ہوا اور سختی سے کہا، باہر نکلو اور نیچے آؤ۔ سماک نے کوئی پس و پیش نہ کیا اور اتر کر خینس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا خوف و ہراس نہ تھا۔ خینس نے پہلے سے بھی زیادہ سختی سے پوچھا، تم نے مجھ پر شیر کیوں چھوڑا؟ سماک نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم نے جس آسانی سے بروسا کو ختم کر دیا تھا، مجھے شک ہو گیا تھا کوئی بھی انسان تمہارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بروسا کے سامنے کوئی بھی جوان زیادہ دیر ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مگر تم نے اسے یوں چیر کر رکھ دیا کہ جیسے وہ بچہ ہو۔ میں تمہارا مقابلہ کسی ایسی چیز سے کروانا چاہتا تھا جس سے مقابلہ کرتے ہوئے تم زخمی ہو جاؤ یا کم از کم اس کے مقابلے میں تم تکلیف محسوس کرو، مگر میں حیران ہوں کہ تم نے اپنی زنجیر کے 2 ہی وار کر کے شیر کو ہموار کر دیا۔ دوسرا وار اگر تم نہ بھی کرتے تو بھی شیر ختم ہو چکا ہوتا۔ خینس نے زہریلے انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور یہ قدم تم نے مجھے ختم کرنے کے لیے اٹھایا تھا؟ ہرگز نہیں، زرتشت کی قسم، میں اب تمہیں دنیا کی ہر شے سے عزیز سمجھتا ہوں۔ میں بہادروں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے کینہ نہیں رکھتا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ خینس نے پوچھا۔ ظاہر ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، تاہم تم میرا دل چیر کر دیکھ سکتے ہو، اس پر بھی اب تمہارا ہی نام ہوگا۔ خینس جب کوئی جواب دینے لگا تو اس کے چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر سے انگنت مسلح جوان نمودار ہوئے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔
ان میں تیرمس کے طفیل کی بیوی اور ماروا کی خالہ نتیان بھی تھی۔ خینس نے سماک سے پوچھا، بوڑھے سماک، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ سماک بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ میری بہن ہے۔ یہ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ پچھلی رات میں نے تیرمس میں اس کے ہاں قیام کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں خینس بن یوسف پر، جسے لوگ طاقت کا دیوتا کہتے ہیں، بھوکا شیر چھوڑ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی وہ طاقت کا دیوتا ہے۔ شاید یہ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے اپنے مسلح ملازموں کے ساتھ آ گئی ہے۔ بوڑھے سماک، تم نادان ہو، یہ مجھ سے انتقام لینے آئی ہے۔ کیسا انتقام؟ کیا اس کی تمہاری کوئی دشمنی ہے؟ ہاں۔ کیسی دشمنی؟ یہ ماروا کی شادی اپنے بیٹے توصیف سے کرنا چاہتی تھی، مگر ماروا مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے میرے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس بات کا تمہاری بہن نتیان کو دکھ ہے۔ بوڑھے سماک نے بے وقوفوں کی طرح قہقہا لگایا، تم خود نادان ہو طاقت کے دیوتا۔ نتیان میری بہن ہے، اور میری موجودگی میں میری مرضی کے خلاف وہ تم سے انتقام لینا تو دور، تم سے سخت لہجے میں بات بھی نہ کرے گی۔ اتنے میں پہاڑ کے اوپر سے نتیان کی آواز آئی، میں خینس بن یوسف کو حکم دیتی ہوں کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے۔ وہ آج یہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ میں اسے اس طرح سے اذیتیں دے دے کر ماروں گی جس طرح باغر اور اس کا چچا زاد بھائی برقع اس سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ سماک تو شاید اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا تھا۔ بڑے حیرت انگیز لہجے میں اس نے خینس سے پوچھا، کیا یہ میری بہن نتیان بول رہی ہے؟ ہاں بوڑھے سماک۔ تو جو کچھ اس نے کہا ہے وہ تم نے بھی سنا، یہ میرے کانوں کا دھوکہ ہے؟ یہ حقیقت ہے بوڑھے سماک، خینس نے کہا۔ بوڑھے سماک کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ کے دائیں بائیں جمائے اور پھر اس قدر زور سے چلا کر کہا کہ ارد گرد کے پہاڑ بھی گونج اٹھے، میں اپنی بہن سے کہتا ہوں خینس بن یوسف سے انتقام کا ارادہ ختم کر دے اور فوراً واپس چلی جا۔ نتیان نے چلا کر کہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سنو، میرا نام سماک ہے، تم جانتی ہو میں بزدل نہیں۔ خینس بن یوسف کی طرف بڑھنے کے لیے تمہیں اپنے بھائی سماک کی لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ نتیان کی غسلی آواز پھر سنائی دی، اگر مجھے ایسا بھی کرنا پڑا تو میں کر گزروں گی۔ خینس بن یوسف کو حاصل کرنے کے لیے یہ میرے لیے مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو پھر سن او مکار عورت، خینس اور ماروا کی شادی ہو چکی ہے، اور میں ہر حالت میں اور ہر قیمت پر اپنی بھانجی کے شوہر کی حفاظت کروں گا۔ نتیان کی آواز پھر سنائی دی، میں پھر حکم دیتی ہوں کہ خینس ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے۔ جواب سماک نے ہی دیا تھا، یہ ہتھیار نہیں پھینکے گا۔ تم اگر پکڑنا چاہتی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آ جاؤ۔ نتیان نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور پہاڑ کے اوپر کھڑے اس کے مسلح آدمی خینس اور سماک پر پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ خینس اور سماک نے اپنی ڈھالیں سامنے کر لیں اور پتھروں سے بچنے کی کوشش کرنے لگے۔ پتھروں کی بارش میں نتیان کی آواز پھر گونجی، سب سے پہلے اس کا شاہین اس سے چھین لینا۔ وہ اس کے دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس کے لیے شکار کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر پیغام رسانی کرتا ہے۔ پتھروں کی بارش جب ناقابل برداشت ہونے لگی تو خینس نے سماک سے کہا، بوڑھے سماک، ادھر آؤ، اس سامنے والی چٹان کے نیچے جا کر لیٹ جاتے ہیں، وہاں ہم ان پتھروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ دونوں آ کر اس چٹان کے نیچے لیٹ گئے۔ پھر لباس کا چھوٹا سا کپڑا پھاڑنے کے بعد اس نے خنجر کی مدد سے اپنی ران پر چھوٹا سا زخم لگایا، اور خنجر کی نوک زخم سے نکلنے والے خون میں ڈبو کر اس نے کپڑے کے ٹکڑے پر لکھا، المدد۔ کپڑا تہ کر کے اس نے شاہین کی ٹانگ سے باندھا اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہین فضاؤں میں اونچا ہی اونچا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا رخ فربار کی طرف کیا اور تیزی سے اوپر پرواز کرنے لگا۔ خینس سنبھل کر دشمن کا جائزہ لینے لگا تھا کہ ایک ساتھ کئی آدمی ان دونوں پر کود گئے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا۔ کئی اور آدمی ان پر کودے تھے اور انہیں گرفت میں لے کر آہنی زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا۔ نتیان بھی نیچے اتر آئی تھی۔ خینس اور سماک کو گھوڑوں پر سوار کیا گیا۔ کچھ مسلح آدمی ان کے آگے پیچھے ہو گئے۔ نتیان درمیان میں رہی اور وہ کش کی طرف روانہ ہو گئے۔